آزاد نظم کا نام سنتے ہی عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ایسی صنف ہے جس میں ہر طرح کی آزادی ہے، یعنی نہ تو بحر کی ضرورت ہے اور نہ ہی وزن کی رعایت کی ضرورت، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اور اسی وجہ سے اکثر لوگ اسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آئیے آج اسی موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور اپنے ادب دوست احباب کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ لفظ نظم اردو ادب میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک شعر کے مقابلے میں اور ایک غزل کے مقابلے میں۔ آج ہم جس پر گفتگو کریں گے اس سے مراد یہی ہے۔ سب سے پہلے ہم نظم کی اقسام کو جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر بحث کریں گے۔ چنانچہ نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 آزاد نظم، نمبر 3 نظم معرہ اور نمبر 4 نثری نظم۔ پابند نظم، آزاد نظم اور نظم معرہ میں بحر کا استعمال ضروری ہے۔ مؤخر الذکر یعنی نثری نظم کی بعض بڑے شعراء یعنی اساتذہ کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی بحر سرے سے استعمال ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ اکثر شعراء کے خیال میں یہ غیر شاعر افراد کے ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے۔ پابند نظم، پابند نظم میں وزن، بحر، ردیف اور قافیہ سب موجود ہوتا ہے۔ یہ غزل کے اوزان پر کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کی سب اصناف میں غزل کی بحریں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس کی مختلف اصناف ہیں جن میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطعہ، مصمت وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ ان میں سے بیشتر کے بند میں مصروں کی تعداد میں فرق ہوتا ہے۔ رباعی کے لیے مخصوص بحروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آزاد نظم، آزاد نظم شاعری کی ایک خوبصورت صنف ہے۔ اس طرح کی نظموں کا اپنا ایک مزہ ہے۔ ان میں ترنم ہوتا ہے۔ اس نوع کی نظموں کو آزاد تو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مادر پدر آزاد ہیں۔ ان نظموں میں بحر کی پابندی لازم ہے، لیکن ردیف اور قافیہ کی قید نہیں ہے۔ آزاد نظم میں اور نظم معرہ میں بنیادی فرق وزن کا فرق ہے۔ آزاد نظم میں وزن کی کمی بیشی جائز ہے۔ مثلا اگر ایک بحر استعمال کی گئی ہے تو اس کے تمام ارکان ہر مصرے میں استعمال کرنا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر فاعلات، فاعلات، فاعل کی بحر ہے تو اس کے وزن میں ہر دوسرے مصرے میں ارکان زیادہ یا کم کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ایک مصرے میں فاعلات، فاعلات، فاعل، دوسرے مصرے میں فاعلات، فاعلات، تیسرے مصرے میں فاعلات، فاعل، چوتھے مصرے میں فاعلات، فاعلات، فاعل، پانچویں مصرے میں فاعلات، 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 فاعل وغیرہ۔ اس طرح آزاد نظم کو برتا جا سکتا ہے۔ نظم معرہ، نظم معرہ جسے کہ غیر مقفع نظم بھی کہا جاتا ہے۔ معرہ کا مطلب یہ ہے کہ پاک، صاف، خالی، آزاد، خالص، لیکن یہ اسی حد تک پاک، صاف یا آزاد ہے کہ اس میں ردیف اور قافیہ استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن بحر سے آزاد ہے نہ وزن سے۔ نظم معرہ میں تمام اشعار ہم وزن ہوتے ہیں اور شروع تا آخر ایک بحر میں ہوتے ہیں اور ترنم میں ہوتے ہیں۔ ایک بحر میں اور ایک وزن سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بحر پہلے مصرے میں استعمال کی جائے اس میں کسی دوسرے مصرے میں بھی کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ اول تا آخر ایک ہی بحر اور ایک ہی وزن استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر پہلے مصرے میں ہم نے مفعول فاعلات، مفعول فاعلات کو برتا تو از اول تا آخر اسی طرح ہر مصرے میں یہی ارکان مستعمل ہوں گے۔ نظم معرہ کی مثال کے لیے میں اسماعیل میرٹھی کی نظم چڑیا کا بچہ کے کچھ مصرے یہاں پر نقل کر رہا ہوں۔ 2-3 چھوٹے بچے چڑیا کے گھونسلے میں چپ چاپ لگ رہے ہیں سینے سے اپنی ماں کے، چڑیا نے ممتا سے
پھیلا کے دونوں بازو اپنے پروں کے اندر بچوں کو ڈھک لیا ہے، اس طرح روز مرہ کرتی ہے ماں حفاظت، سردی سے اور ہوا سے رکھتی ہے گرم ان کو۔ اس نظم میں دیکھیے کہ ہر مصرع مفعول فاعلات کے وزن پر ہے، البتہ اس میں نہ تو ردیف کی رعایت کی گئی ہے اور نہ قافیے کی۔ چنانچہ نظم معرہ از اول تا آخر ایک بحر اور ایک ہی وزن میں استعمال ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی، ہر مصرع الگ قافیہ اور الگ ردیف میں ہوتا ہے، لیکن پوری نظم اول تا آخر ایک موضوع سے جڑی ہوتی ہے۔ غزل کی طرح ہر شعر کا موضوع الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نثری نظم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نثری نظم کی بعض بڑے شعراء یعنی اساتذہ کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی بحر سرے سے استعمال ہی نہیں کی جاتی۔ ان کے نزدیک یہ غیر شاعر افراد کے ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، لیکن در حقیقت نثری نظم کا ایک اپنا وجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نثری نظم سے نظم کے بنیادی تصور کو نقصان پہنچا، کیونکہ نظم کی پہلے سے رائج سب اقسام وزن اور بحر یعنی عروض اور شعری آہنگ کی پابند تھیں۔ نثری نظم نے ان جملہ لوازمات کو دیوار سے لگا دیا۔ زیادہ تر جو افراد عروض نہیں جانتے لیکن شاعری کا شوق رکھتے ہیں، وہ نثری نظم کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جو لوگ قافیہ اور ردیف کی قید کو ابلاغ کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، وہ عروض جانتے ہوئے بھی نثری نظم کو ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف نئی صنف میں طبع آزمائی کے شوق میں ایسا کرتے ہیں، لیکن نثری نظم کے کچھ اصول ہونے چاہیے۔ یہاں کچھ اصول دیے جا رہے ہیں، شاعری کے شوقین حضرات کم از کم ان اصولوں پر عمل ضرور کریں۔ نثری نظم اول تا آخر ایک ہی موضوع پر رہے تو بہتر ہے، لیکن ہر دو صورتوں میں نظم کی زندگی برقرار رہے۔ کہیں کہیں ردیف کے استعمال سے نغمگی پیدا کی جائے، اول تا آخر نظم محسوس ہو، نظم کا ہر مصرع دوسرے مصرے سے جڑا ہوا ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے، اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ خدا حافظ۔